جگہ بھی بہت کافی وسیع ہے، برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں، بابا سے بلند تر صلوات۔ بتا رہا ہے یہ علم لہراتا ہوا عباس کا، بتا رہا ہے یہ علم لہراتا ہوا عباس کا، مکی کوئی بھی ہو مگر یہ گھر حسین کا ہے۔ زیب ممبر احمد دائی آل محمد معروف سکالر جناب عامر رزاق ابایا صاحب، اور ان کے بعد خطیب اہل بیت جناب علامہ امجد رزاق جوہری آف کراچی، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین کو، سامعین کو، تمام دوستوں کو عامر رزاق ابایا کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اہل بیت کے نام پر، اس کا ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے۔ منعقد کرنے والے جو ہیں ملک شہباز مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان ملک سہیل عباس میں ہے، اور میرے دوست ملک نیر عباس میں ہے صاحب نے یہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی ہے۔ 15 منٹ ہے میرے پاس، قرآن اور حدیث سے والدین کے اولاد کے لیے کیا احکامات ہیں اور اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا پاؤں گا، اور 2 منٹ میں آپ سے لوں گا کہ کرونا کا علاج جو ہے میں نے مختلف ٹی وی چینلز کو بھی جرأت، یقین اور دعوے کے ساتھ دیا ہے کہ کرونا کا علاج طب نبوی قرآن میں موجود ہے، پریونشن کیور بھی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اور 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ جب تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے، اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک مت کہنا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا اور ان سے تعظیم سے پیش آنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحمت فرما، تو ان دونوں پر رحم فرما، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ ملک شہباز صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا، کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے، کچھ لوگ مر کے زندہ و جاوید ہو گئے۔
آج 13 منٹ جو ہے ملک شہباز صاحب، ان کے خاندان، تمام جو فوت ہو چکے ہیں ملک شہباز مہیز صاحب کے خاندان کے لیے، اس پر یہ بات ہوگی۔ ملک شہباز صاحب، کچھ لوگ مر کے زندہ ہو جاوید ہو گئے، ملک شہباز صاحب آج بھی میرے اور تمام رشتہ داروں کے اور تمام دوستوں میں آج بھی زندہ ہے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں من اراد عزن بلا عشیرہ وغنن بلا مالی وحیبتن بلا سلطانی ووجہتن بلا اخوان فلیخرج من ذلل معصیت اللہ الى عزی طاعت اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں خاندانی وجہت چاہتے ہو، خاندانی شان و شوکت چاہتے ہو، بغیر دولت کے غنی ہونا چاہتے ہو، افرادی قوت نہیں ہے مگر پھر بھی طاقت چاہتے ہو، تو اسے چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی اطاعت میں عزت تلاش کرے۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں کہ لوگوں سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میں کیونکہ طالب علم ہوں، مجھے کہیں سے کوئی اچھی بات مل جائے، میرے دو ہی شوق ہیں، ایک پڑھنا اور سمجھنا۔ کہیں سے مجھے کوئی بات مل جائے اس لیے قلم اور کاپی ساتھ رکھتا ہوں کہ کہیں سے مجھے ان صاحب سے، کاظمی صاحب سے مل جائے، مجھے مہیز صاحب سے مل جائے کوئی بات، وہ بات لکھ لیتا ہوں تاکہ آئندہ میں اس کو زبانی یاد کر لوں، اور پڑھنا لکھنا میرا شوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جو یہ نیاز کی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ کالا ہما جنتک و نارک، کالا ہما جنتک و نارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین جو ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، خدمت کرو تو جنت ہے اور بے ادبی کرو، نافرمانی کرو تو جہنم ہے۔ ملک نیر عباس مہیز صاحب کی طرح، سہیل عباس مہیز صاحب کی طرح جو ہے اگر لنگر نیاز کریں، والدین کو یاد کریں، والدین کی فرما برداری کریں تو پھر جنت ہے۔ ہم ایک مرتبہ نیر عباس اور میں 4 روز پہلے سفر کر رہے تھے کہ عامر بھائی ہمیں والد صاحب نے بہت کچھ دیا، ہماری تربیت بھی کی، دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی تعلیم بھی دی، ہمارے لیے اپنا تمام تکالیف بھی برداشت کی، اور آج اگر ہم سال بعد ان کو یاد نہ کریں، یعنی کہ یہ جو لنگر نیاز کرتے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ پھر میں نے قرآن اور حدیث سے یہ چیز تلاش کی کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 15، آیت نمبر 215، سورہ البقرہ آیت نمبر 215، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں، آج یہ بات لکھ لیجئے مہیز صاحبان، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کچھ نیکی میں مال خرچ کریں وہ اپنے والدین کے لیے کریں۔ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو وہ اپنے والدین کے لیے کرو۔ اب والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے ان کی صحت کا خیال کرنا، ان کی بڑھاپے میں خدمت کرنا، ظاہری طور پر خدمت کرنا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، ان کی میڈیسن کا خیال رکھنا، ہر طرح سے بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا، یہ ہے ظاہری خدمت۔ اگر والدین فوت ہو جائیں، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو اپنے والدین کے لیے کرو۔ اگر فوت ہو جائیں تو صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور اللہ کے نام پر نظر نیاز کرنا، جیسے آج یہ حسن اور حسین کے نام پر جو ہے ملک شہباز صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے یہ لنگر اور ساری چیزیں کی گئی، اہتمام کیا گیا ہے، یہ ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اذا مات العبد اب الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ صدقہ جاریہ، کنواں کو کھدوا دینا، نلکا لگوا دینا، باغ لگوا دینا، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی طالب علم ہو دینی کام کر لینا، جیسے یہ امام بارگاہ بنائی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ یقین ہوگا اس میں ملک شہباز صاحب کے صاحبزادوں کو بھی یقیناً اس میں حصہ ہوگا، تو یہ اس کا قیامت تک جو ہے ملک شہباز صاحب کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ پھر نیک اولاد ملک نیر عباس اور ملک سہیل عباس کی شکل میں جو ہے صدقہ خیرات کرنا، والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ ایک آدمی جو ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عفون النساء الناس تعفو نساؤکم، تم دوسرے لوگوں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ وَبِرُّوا أَبَاءَكُمْ كَبِرُّكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، باپ دادا نانا، تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور میں نے یہ چیز نیر عباس اور سہیل عباس کے اندر دیکھی ہے، وہ مؤدب ہیں۔ مؤدب کا عہدہ بڑا ہوتا ہے بھائی، مؤثر، یہی چیزیں ملک شہباز صاحب کے اندر تھیں۔ وہ پاک دینت بھی تھے، پاک دینت کہتے ہیں اچھی خصلت کو، خوبصورت عادت کو جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہو۔ پاک دینت بھی تھے، پاک باطن بھی تھے۔ باطن کا مطلب ہے ظاہر کا متضاد ہے باطن، جو مخفی ہے، جو خفیہ ہے، جو نظر نہیں آتا۔ یہاں باطن کا مطلب ہے خوبصورت دل والے۔ ملک شہباز صاحب پاک دینت بھی تھے، پاک باطن بھی تھے، خوش خصال بھی تھے، خوش خصال و خوش خو و خوش جستجو، خوش خصال و خوش خو خوش جستجو، خصال کہتے ہیں خصلت کو، یعنی اچھی خصلت والے، خوبی عادت کو کہتے ہیں، یعنی اچھی عادت والے، اچھی جستجو کرنے والے، خوش مزاج و خوش دل و خوش آرزو، خوش مزاج بھی تھے، مزاجن وہ خوش تھے، خوش مزاج و خوش دل و دلی اعتبار سے اچھے تھے، اور اچھی چیز کی تلاش میں رہتے تھے، اچھے لوگوں سے ملتے تھے۔ اب ان کے اندر عاجزی تھی، یہ ملک شہباز صاحب کے اندر خوبیاں تھیں جو اللہ کی طرف سے تھی۔ پھر ملک شہباز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہوں گا، غم کو بھی سمجھے نشاط جاویدہ۔ نشاط جمع ہے نشید کی، نشید کہتے ہیں خوشی کو، جاویدہ ہمیشہ کے لیے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں بانٹنے والے انسان تھے۔
جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ملک شہباز صاحب کے اندر تھیں، یہ اللہ نے ان کو یہ کوالٹیز دی تھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی والدہما قال ہما جنتک و نارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ کو اولاد پر کیا حق ہے؟ وہ فرمایا دونوں تیری جنت بھی اور دوزخ بھی۔ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں، بلکہ مجھے میرے دوست کیپٹن ناصر صاحب یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ایک دن میسج کیا، وائس میسج جو ہے کہ ایک بندہ کیا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں تے انہیں آکھا بھی میرے واسطے دعا کرو۔ انہوں نے آکھا تیرے گھر تیری ماں زندہ ہے تے بلکہ کیپٹن صاحب آ بھی گیا تے تیری ماں زندہ ہے تے انہیں آکھا بالکل زندہ ہے تے انہیں آکھا تو اپنی ماں کو دعا کر، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں اس چیز میں تحقیق میں جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ میں آیا، میں نے ریسرچ کی، وہ حدیث باقاعدہ موجود ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ آپ دعا جو کراتے ہیں اپنے والدین سے کروائیں۔ 3 دعاؤں میں کوئی شک نہیں ہے، ہر حال میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلاسو دعوات مستجابات لہن، سلاسو دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی والدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 والد کی دعا، نمبر 1 مظلوم کی دعا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، مظلوم سے دعا کرائیے، مظلوم کی آس سے ہی بچیے، مظلوم کی دعا۔ نمبر 2 مسافر کی دعا، اور تیسرا نمبر 3 والد کی دعا۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو دعا ان میں لوگ کرائیں گے، یعنی نیر عباس میں بھی کرواتے ہیں یا کیپٹن ناصر صاحب کرواتے ہیں، اینی ون کوئی اور کرواتے ہیں، تو اس کے لیے برکت ہے۔ اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے، یعنی والد اگر عامر رضا کو بھائی اگر والد دعا مانگے تو جتنے لوگ دعا میں شامل ہوں گے ان کے لیے برکت ہے۔ ہم دعا میں روزانہ یاد بھی کرتے ہیں، ربنا اغفر لی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 ہے، ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور نیک لوگوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، قیامت کے دن، محشر کے دن۔ پھر ماں باپ کے ادب میں تو یہ ہے کہ یہی چیز نیر عباس اور سہیل عباس کے اندر دیکھی ہے، یہی چیز مہے صاحبان کے اندر دیکھی ہے۔ جتنی بہادر پور کے مہے ہیں، میں نے سارے مؤدب بھی دیکھے ہیں، معزز بھی دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ والدین کو کیا عزت دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی سیکھ لوں، طالب علم جو ہوں، میرے اندر بھی جو ہے یہ چیز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفع یدیک علیہما اس کلمتہما، ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرو، ہاتھ نہ ہلاؤ، یعنی یوں کھڑے رہیں، یوں بھی ہاتھ نہیں ہلانا، یوں بھی ہاتھ نہیں ہلانا، یوں بھی بات نہیں کرنی جیسے دوست سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے لا ترفع یدیک علیہما اس کلمتہما، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ اوپر نیچے مت ہلاؤ، ادب سے کھڑے رہو، یہ ماں باپ کے لیے حکم ہے۔ پھر اولاد کو ادب سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا احترام کرو، اپنی اولاد کو عزت دو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو عزت دیتے تھے۔
इन्नमा इब्नती फातिमा तो बिज़्ज़ा तो मिन्नी युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा अज़ाहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तकलीफ देगा जो फातिमा को तो तकलीफ देगा मुझे, और जो तकलीफ देगा मुझे तो तकलीफ देगा फातिमा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहो व आदमन आदाहो औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका ऐ अल्लाह जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला, और जो अली से दोस्ती रखे तू भी उससे दोस्ती रखना, और जो मौला अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रखना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औलाद के हवाले से मा नहलु वालिदिन वालदन मिन नहलिन, मा नहलु वालिदिन वालदन, मा नहलु वालिदिन वालदन मिन नहलिन। बाप का अतिया जो है औलाद के लिए, बाप का कोई अतिया बेटे के लिए इससे बढ़कर नहीं, अफजलु मिन अदबी हुस्निन, बाप को कोई अतिया बेटे के लिए इससे बढ़कर नहीं कि अपनी औलाद की वो तालीम और तरबियत करे। हदीस फिर पढ़ता हूं, पूरी पढ़ता हूं, मा नहलु वालिदिन वालदन मिन नहलिन अफजलु मिन अदबी हुस्निन। बाप को कोई अतिया बेटे के लिए इससे बढ़कर नहीं कि वो अपनी औलाद के लिए औलाद की तरबियत तालीम और तरबियत करे। यहाँ तालीम का जिक्र भी आया और तरबियत के जिक्र भी आया है, ये वालिदैन के फराइज में शामिल है। अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम, अपनी औलाद का इकराम करो और तरबियत के जरिए उनको हुस्न अदब से आरास्ता करो। इंसान जब मर जाता है, ये नैयर अब्बास, आज बात होगी मलिक नैयर अब्बास और मलिक सुहेल अब्बास और मेरे दोस्त मेरे अंकल जो हैं मलिक शहबाज महेर रहमतुल्लाह अलैह साहब के हवाले से बात होगी। ये जन्नत में दर्जे होते हैं, ला तरफाउ यदैका अलैहिमा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लयरफाउ दरजता लिल अब्दि सालिही फिल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं कि अब्दे साले के मरने के बाद, यानी नेक बंदे के मरने के बाद, नेक बंदे के मरने के बाद जब इंसान मर जाता है तो नेक इंसान के मरने के बाद उसके दर्जा को बुलंद कर दिया जाता है। वो सवाल करता है फयकूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही, वो अल्लाह से सवाल करता है ये दर्जा मुझे कैसे मिला। फयकूलु बिस्तिग़फ़ारी वालिदिका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं कि ये दर्जा तुझे इसलिए मिला कि तेरे बेटे ने तेरे मरने के बाद इस्तग़फ़ार किया। आज इस्तग़फ़ार के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, तो आप अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी अलहम्दु शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, ताकि हम सारे जो इकट्ठे हुए उनको सवाब मिले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिल में पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ। और आखिरी बात करते हुए 1 मिनट और लूँगा। मौलाना साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मौलाना साहब का बड़ा मैं तो तालिब इल्म हूँ ना, मैं मौलाना साहब को भी बड़े लेक्चर सुनता हूँ। इनके वालिद साहब से भी 2005 में कराची में मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद जो है मैं खादिम रिजवी साहब के भी लेक्चर सुनता हूँ। मैं जो है मौलाना तारिक जमील साहब के भी लेक्चर सुनता हूँ। तो मैं इस तरह तालिब इल्म बना हूँ। जी तो आखिरी बात करते हुए कि एक माँ बाप को देखना भी हज का सवाब है। हदीस नबवी है मामी वलादिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरत रहमा। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वाले, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वाले, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वाली औलाद जो है
جب بھی نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے اللہ کتب اللہ لہو بکلی نظرۃ حجۃ مبرورۃ، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے جی۔ پھر ایک آدمی جو ہے دعا کرانے کے لیے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پڑھتے ہوئے ایک منٹ بعد جو ہے حل بقا احد من والدیک، ایک آدمی کہتا ہے یعنی والدین کی خدمت جو ہے یہی حج، یہی عمرہ، یہی جو ہے جہاد ہے۔ حل بقا احد من والدیک قال امی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال امی، فرمایا میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال فاتق اللہ فیہا، بس تو اپنی والدہ کی خدمت کر اور فرما برداری کے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اگر تو اس پر عمل کرے گا، تو ایسا کرے گا تو تو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا ہوگا۔ فَإِذَا دَتْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَبَرَّهَا، جب تیری ماں تجھے بلائے تو اس کی فرما برداری میں نافرمانی مت کرنا، فرما برداری کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آخری بات یہ ہے، کیونکہ کرونا کا میں نے بتانا تھا، کرونا میرا چینل ہے یوٹیوب پر عامر ابھایا کے نام سے، وہاں تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔